اس وقت جو قومی اسمبلی کے بعد سینٹ نے جو بل پاس کیا ہے اس کے نتیجے میں بہت افسوس کی بات ہے کہ شیعہ و سنی کے درمیان دوری آ گئی۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پہلے سے ایک دوسرے سے دور تھے، پہلے سے کوئی فتنہ تھا، کہ پہلے سے کوئی فسادات موجود ہے، اس لیے کہ میں اول دن سے اس کے قائل نہیں ہوں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شیعہ و سنی ایک دوسرے کے ساتھ بھائی ہے، ان کے بہت قریبی تعلق ہے۔ میں نے دیکھا کچھ وقت پہلے جو دھماکوں کے ایک لہر تھا اور لوگ دھماکے مسلسل، کبھی مساجد میں دھماکے ہے، کئی بارگاہوں میں دھماکے ہے، تو میں نے دیکھا ہے کبھی اگر کسی سنیوں کے مسجد میں دھماکہ ہوا ہے تو شیعوں نے آگے بڑھ کر ان کے شہداء کو گھروں میں پہنچائے، ان کے زخمیوں کو پانی پلائے، ان کو زخمیوں کو ہسپتال پہنچائے۔ اور کبھی اگر کسی بارگاہ میں دھماکہ ہے تو میں نے سنیوں کو دیکھا کہ وہ آگے بڑھ کے سنیوں سے پہلے پہنچ کے اور شیعوں کے جو زخمی تھے ان کے مرہم پٹی کا انتظام کیا، اس کو ہسپتالوں میں پہنچائے، ان کے جنازوں میں شرکت کی، ان کے جنازوں گھر تک پہنچائے، ان کے شہداء کے لیے تعزیت کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ شیعہ و سنی مسئلہ نہیں ہے ہمارے درمیان، لیکن دشمن وقتاً فوقتاً اس مسئلے کو کسی نہ کسی طریقے سے ابھارتے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق تھے، وہ کسی نہ کسی موقع پا کے انصار و مہاجرین کو لڑاتے تھے، اور کسی موقع پہ یعنی احد کے موقع پہ جو کچھ ہوا، واپسی پہ جو کچھ راستے میں، اور فوراً جو ہے منافقین پہنچے اور کہا دیکھو ان لوگ کو تم نے پالا ہے نا، تو دیکھو یہ کیا ہے ایک ساتھ، اور کہا ہم مدینے میں جائیں گے، لا یخرجن العز من الأذل، اور اس طرح کی ہر موقع پہ انہوں نے کام کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی یہی حالات ہے، شیعہ و سنی کو لڑانے کی کوشش ہے۔ یہ جو بل ہے اس کو اگر کوئی غور سے دیکھے، یہ گالیوں کے خلاف ہے، یہ نہ سنیوں کے خلاف ہے نہ شیعوں کے خلاف ہے، یہ گالیوں کے خلاف ہے۔ گالی کوئی بھی دے تو غلط ہے، گالی تو دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَلَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضُوا إِلَىٰ مَا قَدَّمُوا۔ کسی میت کو گالی نہ دو، کسی میت کو، اس لیے کہ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضُوا إِلَىٰ مَا قَدَّمُوا، جو انہوں نے عمل کیا وہ اس تک پہنچ گئے، وہ جانے واللہ جانے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الدِّيكَ، تم مرغی کو بھی گالی نہ دو، مرغے کو گالی نہ دو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان لوگ گالیاں نہ دو جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے، جو کسی اور کی عبادت کرتے ہیں۔ مشرکوں کو ان کی بتوں گالی دینے سے منع کیا، یہ جائز نہیں ہے کوئی کسی کو گالی دے، گالی تو غلیظ چیز ہے، شیعہ سنی کو دے یا سنی شیعہ کو دے، اور ایک دوسرے کے مقدسات کو گالیاں ہے، جو محترم شخصیت گالیاں ہے، تو کسی طرح سے جائز نہیں۔ ہم اگر یہودیوں کے ان کی جو محترم شخصیت گالیاں دے، یہ تو اسلام ایجاد نہیں ہے۔ ہم اگر ہندوؤں کے جو بت ہے اور ہندوؤں کے جس کو وہ محترم سمجھتے ہیں ان کو گالیاں دے، گالیاں تو اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اس لیے یہ بل خالص گالیوں کے خلاف ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بل کیوں پاس ہوا، گویا کہ وہ گالیوں کے کلچر کو سپورٹ کر رہے، گالی کلچر کو عام کر رہے۔ اس لیے میں شیعوں کے جو بڑے محترم شخصیات ہیں، اس پہ بہت سارے لوگ ممکن اسے میری واقفیت نہ ہو، لیکن بہت سارے لوگ اسے میں بالمشافہہ ملا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے دل میں امت کے لیے درد ہے۔ قائدین ہے شیعہ حضرات کے، ان سے میں درخواست کرتا ہوں، اس میں سب سے پہلے میں علامہ ساجد علی نقوی سے، قائد ملت جعفریہ پاکستان، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ ان حالات میں آگے بڑھ کے اپنا کردار ادا کرے۔ میں علامہ راجہ ناصر عباس جعفری سے میں درخواست کرتا ہوں، میں علامہ سید افتخار حسین نقوی سے میں درخواست کرتا ہوں، میں علامہ سید جواد نقوی جو ہر سال اتحادی امت کے نام سے کانفرنس کرتے، ان کے عروۃ الوثقی میں مجھے خود کئی بار ان کی کانفرنسوں میں اور اس کے علاوہ کئی بار ان سے میں ملا ہوں، ایک امت کے لیے، امت کے اتحاد کے لیے درد رکھتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ علامہ سید عارف حسین واحدی بڑا نام ہے اور اتحادی امت کے لیے اس کا بہت بڑا کردار ہے، علامہ محمد رمضان توقیر، اس طرح علامہ شبیر میثمی، علامہ سید ریاض حسین نجفی، اس طرح علامہ
محمد افضل حیدری، علامہ محمد امین شہیدی، اور اس طرح ذاکرین میں بڑے نام ہیں. جو کچھ ذاکرین تو ایسے ان کے پاس علم نہیں ہوتے، وہ گالیوں سے آغاز کرتے ہیں اور گالیوں پہ ختم کرتے. کچھ ذاکرین میں بیچے لوگ ہیں. اس طرح علامہ شاہین شاہ حسین نقوی ہے، اور بھی اس طرح نام ہے. ان سب لوگوں سے جن کا میں نام لیا، جن کا میں نام نہیں لیا، ان سب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ ان حالات میں آگے بڑھے، اور اس آگ کے اوپر جو اس کے اوپر تیل ڈالتے ہیں، اس آگ کو تیز کرتے ہیں اور شیعہ و سنی فسادات کو ہوا دیتے ہیں، ان کی ان عزائم کو ناکام کرے. آگے بڑھو، اس فرقہ واریت کی آگ کو ختم کرو. شیعہ و سنی کی کوئی فسادات نہیں ہے، کوئی جھگڑے نہیں ہے. کوئی اگر اس طرح ہو کوئی تو اس طرح آپ ختم کرنے کی کوشش کرو. میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں اس امت کے محسن وہ آدمی ہے، اور تاریخ اس آدمی کو بہترین الفاظ سے یاد کرے گی جو اس امت کو ایک کرے، جو اس امت کو ایک بنائے، نیک بنائے. جو اس امت کو فرقوں میں ڈالتے ہیں، نہ وہ قرآن کے پسندیدہ شخص ہے، نہ حدیث کے، نہ اسلام، نہ مسلمانوں کے. اس لیے کہ اسلام کی تعلیم اتحاد کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی اس رسی کو مل کے مضبوطی کے ساتھ پکڑو. إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، ایک امت ہے. اور ہمارے مقابلے میں جو کافر ہے وہ ان کی عقائد الگ ہے، ان کے درمیان اختلاف ہے، ان کے باوجود ہمارے خلاف وہ ایک ہے. الکفر ملت واحدہ، تمام کفار ایک ملت بن گئے ہمارے خلاف. تو ہم کیوں ان کے خلاف ایک نہ ہو؟ ہمارے درمیان کیوں اختلاف ہے؟ اسی وجہ سے جو علامہ اقبال نے فرمایا، بہت درد کے ساتھ فرمایا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخاب کی کاشغر ایک ہو جائے. جی، نیل کے ساحل سے لے کر کاشغر تک، چائنا تک کہا کہ سب مسلمان کیا ہو جائے، ایک ہو جائے حرمین کے تحفظ کے لیے. اور اصل میں اس امت کے اس نے درد کے ساتھ ذکر کیا کہ منفعت ہے کہ اس قوم کی نقصان بھی ایک، منفعت ہے کہ اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، اللہ بھی، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے ہیں جو مسلمان کی بے. اور فرقہ بندی ہے کہیں ذاتی ہے، فرقہ بندی ہے کہیں ذاتی ہے. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے؟ کتنے درد کے ساتھ بات کی. اس لیے میں بھی درد کے ساتھ ان تمام شیعوں کے جو قائدین ہیں، میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ ان حالات میں یہ جو واقعات ہوئے اور ایک دوسرے کے اوپر حملے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. اور بلکہ اس کے اگر یہ بل کی کوئی مخالفت کرتے ہیں تو گویا کہ اس کے نتیجے میں تو یہ ہوتے ہیں کہ لوگ سمجھیں گے کہ گالیوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، یہ گالیوں کے کلچر کو عام کر رہے ہیں. اس لیے میں ان تمام سنجیدہ شخصیات جو اس امت کی قائدین ہے، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ برائے کرم آگے بڑھو، کردار ادا کرو اور امت کو ایک کرنے کی کوشش کرو. اس طرح اچھی بات نہیں ہے کہ جگہ گلگت بلتستان میں اگر شیعہ حضرات اکثریت میں ہے اور وہ جو ہے یا زیادہ ہے، وہ سنیوں کے اوپر حملے کرے، اور کسی جگہ شیعہ کم ہے اور سنی زیادہ ہے، وہ شیعوں کے اوپر حملے کرے اور یہ سلسلہ شروع ہو جائے. یہ بہت خطرناک ہے. اس سے ہمارے درمیان پھر ختم ہو یا نہ ہو، دشمن اس کو ختم نہیں کریں گے. دشمن کبھی شیعہ کو ماریں گے اور کہیں گے سنیوں نے مارا، اور کبھی سنی کو ماریں گے اور تاثر دیں گے کہ شیعوں نے مارا. جس طرح ایک دور میں سلسلہ شروع ہوا تھا، کوئی دیوبندی کو شہید کرتے تھے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بریلیوں نے کیا. کبھی بریلیوں کے ساتھ شہید کیا، لوگ سمجھے کہ یہ جو ہے دیوبندیوں نے کیا. اور کبھی شیعہ کو مارتے تھے، لوگ سمجھتے ہیں یہ سنیوں نے کیا. کبھی سنیوں کو مارتے تھے، یہ شیعوں نے کیا. اور اس طرح کے لوگ یہ سمجھتے تھے. اور اس میں الحمدللہ جماعت اسلامی نے ہر دور میں اس میں بہت بہترین کردار ادا کیا، امت کو ایک کرنے میں، اس امت کو ایک دوسرے کے قریب کرنے میں. شیعہ و سنی فسادات، بریلی دیوبندی فسادات، اور یہ جو ہمارے درمیان چھوٹے چھوٹے فرقے ہیں، ان کے درمیان اختلافات کو ختم کرنے میں جماعت اسلامی کا بہت بڑا کردار ہے. میں ایک بار پھر جماعت اسلامی قائدین سے بھی درخواست کرتا ہوں، جناب سراج الحق صاحب سے اور اس کی پوری مرکزی ٹیم سے، کہ وہ بھی اس حالات میں آگے بڑھے اور اس طرح کے ماحول بنائے کہ یہ
جو پھر خوارج کے جو فضائے ختم ہو جائے، اور اس میں اصل کردار شیعہ قائدین ادا کر سکتے ہیں۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ ان حالات میں آگے بڑھے، بجائے کہ اس بل کو بہانہ بنا کے امت مزید منتشر ہو جائے۔ اس بل کے اندر کوئی اگر سقم ہے، کوئی کمزوری ہے، اس کو اوپر آدمی بات کرے کہ یہ مسئلہ ہے۔ اگر اس میں واقعی کوئی اس طرح کی کوئی بات ہو، میرے خیال میں اس میں نہیں ہے صرف گالیوں کے خلاف، اس بل کے اندر جو کچھ ہے، یعنی اس میں تمام جو مقدس ہستی ہے اس کے حفاظت کو کوئی گالیاں نہ دے۔ خلفائے راشدین جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ شامل ہے، جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شامل ہے، جس میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ شامل ہے، جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ وہ شامل ہے، اور اس طرح کے اس کے علاوہ جو ازواج مطہرات ہے، امہات المومنین وہ اس میں شامل ہے، اہل بیت، اور اس طرح تمام مرد و زن جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سب اس میں شامل ہے کہ اس کو کوئی گالی نہ دے، اس کی کوئی بے عزتی نہ کرے۔ تو میرے خیال میں اس میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے قابل اعتراض ہو۔ اس لیے ہمیں یہ دشمن کے سازش و ناکام بنانے کی ضرورت ہے، اور ہم ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے اعلان کریں کہ ہمارے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہے۔ اللہ کرے کہ دشمنوں کے تمام منصوبے ناکام ہو، اور پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ جو اس قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جو اس قرآن کو مانتے ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، جو آخرت کو مانتے ہیں، جو ان اصولی چیزوں کے اوپر ایک ہے، ان سب کو اللہ کرے کہ ایک ہو جائے۔ اور قاضی حسین احمد سے مرحوم نے جو ایک سلوگن دیا تھا کہ درد مشترک اور قدر مشترک، واقعی ہمارے درد ایک ہے، درد، اور ہمارے قدر ایک ہے۔ اس درد مشترک اور قدر مشترک کے نعرے کے اوپر ہم ایک ہو جائے، اصولوں کے اوپر ہم ایک ہو جائے، تاکہ دشمن کے منصوبے ناکام ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین۔